اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلا باب ہے فضیلت ذکر الہی۔ ذکر الہی تمام عبادات سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں ذکر الہی کے صلہ میں ایک ایسی نعمت کا وعدہ کیا گیا ہے جس سے بڑی نعمت مومن کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے معاوضے میں یا اس کے بدلے میں یا اس کے اجر میں جس نعمت کا ذکر کیا گیا وہ سب سے بڑی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ وعدہ صرف ذکر الہی کے ساتھ مختص ہے کہ پورے قرآن کریم میں یہ وعدہ صرف ذکر الہی کے ساتھ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ظاہر ہے جسے اللہ تعالیٰ یاد کرے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے۔ واقعی اگر ذکر الہی سب سے بڑی عبادت نہ ہوتی تو اس کے صلے میں اذکرکم کی نعمت غیر مترکبہ کیوں کر مل سکتی تھی؟ یعنی ذکر الہی اگر سب عبادتوں سے افضل نہ ہوتی تو اس کے اجر میں یہ انعام کیسے ملتا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اس سے یہ مطلب نہیں کہ ذکر کرے تو پھر باقی عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ ہر عبادت اپنے وقت پر ضروری ہے، فرض فرض ہے، سنت سنت ہے، نفل نفل ہے۔ ہر عبادت کا ایک اپنا مقام ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی 10ویں منزل بنا لے تو اسے نیچے کی 9 منزلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ بھی تب قائم رہتی ہے جب بنیادیں یا نیچے کی منزلیں قائم رہیں۔ تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ عبادات، فرائض، سنن، واجبات کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ سارا ذکر الہی میں لگے تو یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ بعض نادان یا جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ذکر کرتا ہے اسے باقی نماز روزے کی ضرورت نہیں، اور ایسے لوگوں کو بزرگ اور ولی مانتے ہیں جو نماز روزہ چھوڑے بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے، علی کل احیانہ، ہر حال میں۔ لفظ احیان جمع ہے اور قاعدہ ہے اضافت جمع کی اپنے ماں بعد کی طرف استغراق حقیقی کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ قاعدے قانون ہیں منطق اور اصول کے اور صرف و نحو کے کہ جمع کے بعد جو اضافت آتی ہے وہ استغراق کے حقیقی سے مراد ہوتا ہے جو کام ہمہ وقت جس میں انقطاع نہ ہو، جس میں جو چھوڑا نہ جائے، ہمہ وقت ہوتا رہے۔ پھر اس پر محیط افراد لفظ کل بھی داخل ہے، محیط الافراد، یعنی اس پر کل بھی داخل ہے کہ علی کل احیان، احیان خود جمع ہے اور پھر اس کے ساتھ کل جو ہے، کل سے مراد ہے ہر حال ہر وقت۔ لہذا تمام اوقات میں آپ ذکر الہی کرتے تھے،
اور تمام اوقات میں بول و براز، جمع، عقل و شرب، نیند، دوسرے مشاغل بھی شامل ہیں۔ یعنی جب تمام اوقات میں ہے تو زندگی کے جتنے کام ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں۔ کما قال تعالی ان لک فی النہار سبحا طویلا، جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے دن میں بے پناہ مصروفیات ہیں، بے شمار کام ہیں۔ تو کل احیان میں ذکر کرنے سے مراد ذکر قلبی ہی ہو سکتا ہے۔ جب خود قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بہت مصروف گزرتا تھا، سفر میں، تبلیغ میں، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں اور اللہ کی عبادت میں، تو ہر حال میں جو ذکر ہے کہ دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں، پورا دن مصروف ترین دن گزر رہا ہے، تو پھر ہر حال میں ذکر صرف ذکر قلبی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ زبان دوسرے کاموں میں مصروف ہے، ہاتھ پاؤں دوسرے امور میں مصروف ہیں، تو اس سے مراد پھر ذکر قلبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور استغراق حقیقی کی وجہ سے اپنے اوقات میں ذکر لسانی بھی شامل ہوگا، اور جو یہ استغراق حقیقی یعنی حقیقی طور پر ہمہ وقت ذکر فرماتے تھے، اس میں ذکر لسانی بھی آ جائے گا۔ جو حضور تبلیغ فرماتے تھے، قرآن کی آیات بیان فرماتے تھے، وہ سارا بھی اس میں ذکر میں آ جائے گا، دوام ذکر میں۔ خیال رہے کہ یہاں استغراق عرفی یا اضافی نہیں، کیونکہ قرینہ مخالطۃ الجنب موجود ہے۔ ایسی حالت میں ذکر لسانی ناجائز ہے، اس لیے لازماً ذکر قلبی مراد ہوگا۔ یعنی یہ جو استغراق ہے یہ عرفی یا اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ عرفی ہوتا ہے کسی چیز کو عرفاً یا عام طور پر سمجھا جائے لیکن حقیقتاً وہ ایسی نہ ہو۔ اضافی ہوتا ہے جو ہمہ وقتی نہیں ہوتا، ہر وقت نہیں ہوتا۔ تو یہاں استغراق عرفی یا اضافی نہیں بلکہ حقیقی موجود ہے، اور مخالطۃ الجنب موجود ہے، اور یہاں ہر کام، ہر حال میں ذکر موجود ہے۔ اس میں رفع حاجت بھی ہے، اس میں میاں بیوی کا جمع ہونا بھی ہے، اس میں کھانے پینے کے اوقات، ساری مصروفیات ہیں۔ تو ہر حال میں ذکر، تو اب باتھ روم میں ذکر لسانی تو منع ہے کہ کوئی باتھ روم میں ہو یا رفع حاجت کر رہا ہو اور وہ درود پڑھ رہا ہو یا آیت پڑھ رہا ہو، یہ تو منع ہے۔ لیکن حضور ہر حال میں ذکر کرتے تھے، تو یقیناً یہ ذکر قلبی ہے جسے روکا نہیں جاتا، جو منع نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کو سب سے افضل عبادت فرمایا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العبادت افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، قال الذاکرون اللہ کثیرا، قلت یا رسول اللہ من الغازی فی سبیل اللہ عز وجل، قال لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختزب وما کان الذاکرون اللہ افضل منہ، رواہ الترمذی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عبادت اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے افضل ہوگی، روز حشر کس عبادت پر سب سے زیادہ انعام و اکرام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والوں کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی؟ بندہ جو جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یہ زخم کھاتا ہے، فرمایا اگر مجاہد فی سبیل اللہ کفار اور مشرکین پر تلوار چلائے حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے لتھڑ جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے افضل ہیں۔ ذکر الہی جانی اور مالی عبادتوں سے افضل ہے۔ عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر خیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا
عدوکم فتضربوا اعناقهم قالوا بلا یا رسول اللہ قال ذکر اللہ تعالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہو، جس کا ثواب اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہو، جو تمہارا درجہ سب سے بلند کر دے، اور وہ عمل کرنا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو، جو دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے۔ فرمایا اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ چونکہ ذاکر جو ہوتا ہے وہ یہ سارے کام بھی کرتا ہے، یعنی ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عملی زندگی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اصل غلط فہمی یہاں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف یا سلوک جو ہے وہ آدمی گوشہ نشین ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کسی سے بات نہیں، بلکہ جو حلام ہے تو یہ ہے کہ اہل اللہ اور ولی اللہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ لباس نہیں پہنتے، یہ عجیب عجیب خرافات ہیں۔ ذکر الہی آدمی کو جو کام بھی وہ کرتا ہے اس کے کرنے کی زیادہ استعداد اور قوت عطا کر دیتا ہے۔ جہاد میں جاتا ہے تو دوسروں کی نسبت زیادہ جہاد کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو دوسروں کی نسبت بہتر کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو دوسروں کی نسبت، چونکہ اس کے ساتھ تائید باری ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے، اور اس سب کے ساتھ ہمہ وقت اس کا ذکر بھی جاری رہتا ہے۔ تو از خود سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ جہاد کرتا ہے لیکن اسے ذکر قلبی نصیب نہیں، اسی کے ساتھ دوسرا مجاہد ہے، اس کا قلب بھی ذاکر ہے، تو ظاہراً بھی سمجھ آتی ہے کہ بھی وہ اس سے درجے میں افضل ہوگا۔ ذکر الہی مومن کے لیے ایک کلا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرکم بذکر اللہ کثیرا مثل ذالک کمثل رجل طلبہ العدو سرعان فی شرہ حتی یاتی حسنا حسینا فعارض نفسه فیہ وکذالک للعبد لا ینجو من الشیطان الا بذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کے تعاقب میں دشمن تیزی سے آ رہا اور وہ آدمی اس سے بچنے کے لیے قلعہ میں پناہ گزین ہو جائے، اس طرح شیطان کے حملے سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کثرت ذکر کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے کوئی قلعے میں چلا جاتا ہے، قلعہ بند کر لیتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک کلا ہے۔ ذکر الہی سے غفلت شیطان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مترادف۔ ذکر نہ کرنا، ذکر کا نصیب نہ ہونا ایسے ہے جیسے کسی نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہو۔ اور یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وقال تعالی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص یاد الہی سے آنکھ چرا لے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو ذکر الہی سے آنکھ چرا لے اور اسے غیر ضروری سمجھے اور ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے ہی شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ساری عمر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد ہے استعوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ ان پر شیطان نے تسلط حاصل کر لیا سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ استعوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب ہو گیا، اور شیطان کے غلبے کی جو سب سے زیادہ نقصان دہ صورت ہے، یعنی جو دشمن پر جب دشمن قبضہ پاتا ہے تو جو اس کی اصل قوت ہے سب سے پہلے اسے توڑتا ہے۔ تو ہمارا جب شیطان مسلط ہو گیا تو فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، ذکر الہی بھلا دیا۔
اور یہ پھر شیطان کا گروہ ہی بن گئے۔ ان دونوں آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا شیطان سے تعلق استوار کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق توڑنا شیطان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ جو ذکر الہی سے غافل ہوا حزب اللہ سے نکل گیا اور حزب شیطان میں داخل ہو گیا۔ اللہم احفظنا منہا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہے توجہ اور تصرف شیخ، کہ اس میں شیخ کیا مدد کر سکتا ہے، شیخ سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی توجہ کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، اور اللہ نے شیخ کو کس طرح کے اختیار دیا ہے، کیا تصرف یعنی چیزیں کیا بنا بگاڑ سکتا ہے، جسے تصرف کہتے ہیں۔ گزشتہ کسی باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ تصوف و سلوک القائی اور انعکاسی عمل ہے، یہ تو پہلے گزر چکا ہے کہ یہ از خود نہیں ہوتا، یہ دلوں سے دلوں کو القاء ہوتا ہے اور منعکس ہوتا ہے۔ جیسے سورج کے سامنے ایک آئینہ ہے، پھر اس کے سامنے دوسرا رکھے، اس کے سامنے تیسرا، تو اس طرح یہ دلوں سے دلوں کو چلتا جاتا ہے، دیے سے دیا جلتا جاتا ہے۔ اس راہ پر چلنے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ شیخ سے اخذ فیض اور حصول توجہ کے لیے اعتماد علی الشیخ نہایت ضروری ہے۔ کسی شیخ سے بھی برکات حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس شخص میں یہ اہلیت ہے اور یہاں سے مجھے یہ چیز مل سکتی ہے۔ اگر عدم اعتماد ہے، شیخ پر اعتبار ہی نہیں، تو وہ معنی فیض ہے، دل کی طرف متوجہ ہی نہیں، تو حاصل کیا کرے گا؟ توجہ، تصرف، ہمت اور جمع خاطر اس سلسلے کی خاص اصطلاحات ہیں۔ یہ توجہ، تصرف، ہمت، جمع خاطر یعنی دل کا کسی ایک طرف متوجہ ہو جانا، یہ اس سلسلے کی خاص اصطلاحات ہیں، مگر ان کا ماخذ کتاب الہیہ، ساری اصطلاحات تصوف کی جو ہیں یہ قرآن کریم سے اخذ کی گئی ہیں۔ قال تعالی فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اے تغلیب ملکیتہ علی بشریتہ، یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح پاک سے کی، یعنی وصف ملکیت کو بشریت پر غالب کر دیا۔ انسان میں اغلب تو اس کی بشریت ہوتی ہے اور بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کرم فرماتا ہے یا شیخ توجہ کرتا ہے تو اللہ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ جو اوصاف فرشتوں جیسے ملکوتی اوصاف ہیں وہ جلا پاتے ہیں، اور جو خصوصیات بشری ہیں وہ مغلوب ہو جاتی ہیں اور اوصاف ملکوتی غالب آ جاتے ہیں۔ تو جو قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ارشاد ہے فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ تو یہاں تفسیر میں تفسیر الرحمن میں اس آیت کے نیچے لکھا گیا ہے اے تغلیب ملکیت ہی علی بشری، ان کی بشریت پر ان کی ملکیت کو غالب کر دیا۔ ہر انسان میں دو خصوصیات ہیں، روح عالم امر سے ہے، اس میں ملکوتی اوصاف ہوتے ہیں فرشتوں جیسے۔ جس طرح رمضان شریف ہے، اس میں اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ بندہ سحری سے کھانا پینا مغرب تک موقوف کر دیتا ہے، غروب آفتاب تک، تو نہ کھانا نہ پینا یہ فرشتے کی خصوصیت ہے، اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ تو گویا روزے سے بندے کی بشریت کو کمزور کرنا اور اس میں جو روح کے ساتھ ملکوتی اوصاف آئیں ان کو غالب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس طرح خصوصی طور پر جو کرم فرماتا ہے اللہ، تو اس کی سند قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ہم نے ان کی روح القدس سے مدد کی، اے تغلیب ملکیت ہی علی بشریت۔ تفسیر الرحمن کے مفسر لکھتے ہیں
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی بشری جو اوصاف تھے ان پر ان میں جو ملکوتی اور فرشتوں جیسے اوصاف تھے ان کو غالب کر دیا، یعنی وجود پر یا مادی جسم یا اس کی خواہشات پر روحانی جو خواہشات، روح کی جو آرزو تھی یا روح کی خصوصیات غالب آ گئیں۔ حدیث نبوی میں اسی حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس، رواہ المسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ اس کی مدد روح پاک یعنی جبرائیل سے فرما۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے، اور جب ریاست مدینہ بنی بدر میں شکست ہوئی مشرکین مکہ کو، تو مشرک شاعر جو اہل مکہ میں سے تھے انہوں نے حضور پاک کی حجب لکھی، یعنی حجب کہتے ہیں شعروں میں کسی کی بدتعریفی کرنا، اور بڑے تانے میں نے دیے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی شاعر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم دیا کہ ان کی حجب کا جواب دیجئے شعروں میں۔ ساتھ یہ دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کے ملکوتی اوصاف جو ہیں وہ بشریت پہ غالب کر دے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان کے جواب میں حق بیان فرمائے۔ آیت اور حدیث مذکورہ بالا سے تائید و تاثیر باطنی ثابت ہوئی، یعنی قلبی تاثیر جو ہوتی ہے اس کا ثبوت اس آیت اور اس حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید باطنی یوں ظاہر ہوئی کہ اوصاف ملکیہ سے متصف ہوئے اور ملائکہ کی دنیا میں جا آباد ہوئے، اور وحی کی تفسیر وحی سے کی گئی کہ حضرت حسان بن ثابت کی تائید سے یقیناً تائید باطنی مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی حسان کے دل میں جبریل کے القاء اور الہام سے کفار کی توہین کرنے کی قوت پیدا کر دے تاکہ وہ ایسے اشعار کہنے پہ قادر ہو جائے۔ قرآن مجید سے القاء اور تصرف باطنی کی چند مثالیں۔ قال تعالی اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا کے نام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی یہ تصرف باطنی ہے نا کہ دلوں کو بدل دیا، دلوں میں جو سوچ تھی، جو ارادے تھے اور دلوں میں جو تجزیہ تھا اسے تبدیل کر دیا، دل جسے دشمن سمجھتے تھے اسے بھائی سمجھنے لگ گئے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ دوسری آیہ کریمہ ہے اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ یہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں کو یہ حکم ہوا تھا کہ ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، انہیں ثابت قدم رکھو۔ اللہ کریم نے فرمایا میری تائید تمہارے ساتھ ہے، تم یہ کام کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے ایسا القاء کرتے تھے کہ مجاہدین جو حضور کے خادم تھے ان کی ہمتیں بلند ہو جاتی تھیں، ان کے ارادے بلند ہو جاتے تھے، ان کے تو یہ تصرف باطنی کی دلیل ہے۔ ایمان والوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کی صورت کیا ہے جس پر فرشتوں کو مقرر کیا گیا؟ یہی کہ ان کے دلوں میں ایسی قوت کا القاء کریں کہ ان کے دل قوی ہو جائیں اور کفار کا مقابلہ پوری دل جمی سے کریں۔ تو یہی قوت تھی کہ فرشتوں نے ایسی توجہ کی اور اس طرح القاء کیا، اور اسی کو تصرف کہتے ہیں کہ ان کے دل مضبوط ہو گئے، وہ جم گئے اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حدیث فعلی میں توجہ اور تصرف کی مثال۔ حدیث فعلی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، جو کچھ آپ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث قولی ہے، جو کام آپ نے کیا وہ عمل حدیث فعلی کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا میں تھے
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور 3 بار فرمایا اقرا. 2 دفعہ حضور نے جواب دیا ما انا بقاری. جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پڑھیے، تو آپ نے 2 دفعہ جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا. مگر تیسری بار حضرت جبرائیل نے سینہ سے لگا کر چھوڑا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، اور جب انہوں نے چھوڑا اور فرمایا پڑھیے تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں عارف کامل محدث اجل عبداللہ ابن ابی جمرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذنی فقتنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے پکڑا اور مجھے سینے کے ساتھ بھینچا. وفی دلیل علی ان اتصال جرم الغط بالمغط وضمہ الیہ وہو عہد الطریق الافاظت یودس بھی فی الباطن قوت نورانیہ مشعشہ تکون اونا علی حمل ما القا الیہ لأن جبریل لما اتصل جرمہ بذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیت فحدث له ما ذکرناه بذلك وهو ما القا الیہ وقوت سما خطاب الملک ولم يكن له قبل ذلك وقد وجد اہل المیراث من الصوفیاء والمتبعین محققین. فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دبانے والے کا اتصال اس کے جسم سے ہوا جسے بھیجا گیا، یعنی جبرائیل امین کے سینہ مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس لگا اور انہوں نے انہیں حضور کو بھیجا، جو ایک طریقہ حصول فیض کا ہے. تو اس جسم کے اتصال سے باطن میں ایک قوت نورانیہ پیدا ہو جاتی ہے. اس قوت سے دوسرا شخص اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. چنانچہ جب جسم جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے متصل ہوا تو اس میں وہ کیفیت نورانیہ پیدا کر دی جس کا ہم نے ذکر کیا. مزید یہ کہ فرشتہ کی آواز سنی جو اس سے پہلے نہ سنی تھی، اور اہل میراث متبعین سنت محققین صوفیہ نے یہی طریقہ حاصل کیا ہے. یعنی شیخ کی توجہ کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی قبول کرنے کی جو استعداد حضور میں تھی، جو ابھی تک ظاہر نہیں تھی، وہ ظاہر ہو گئی، وہ کمالات ظاہر ہونے لگے، اور وہ نورانیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں تھی اسے جلا مل گئی. ہمارے سلسلہ میں اس حدیث سے فعلی کی روشنی میں سالک پر ابتدا میں 3 بار توجہ کی جاتی ہے، اور یہی طریقہ ہمارے ہاں متوارث چلا رہا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی 3 دفعہ داخل ہونے والے کو ابتداً 3 دفعہ توجہ دی جاتی ہے. حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ان کی زبانی مذکور ہے. فسقط فی نفسی من التکذیب ولا ازقفت فی الجاہلیت. فرماتے ہیں میرے دل میں اچانک اسلام کا انکار آ گیا، تکذیب آ گئی کہ یہ کوئی نہیں، یہ سب ڈھونگ ہے، اور وہ اتنی سخت تھی کہ میں زمانے جاہلیت میں بھی اتنا منکر نہ تھا. ایک کیفیت ہے جو دل پر وارد ہو گئی. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غشینی ضرب فی صدری ففزت رقا وکأنی انظر الی اللہ. قال صاحب المرقات فلما فاولوا برکت ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم زال عنہ الغفلۃ والانکار وصار فی مقام الحضور والمشاہدہ. تو وہ فرماتے ہیں میرے دل کا یہ حال تھا کہ کبھی زمانے جاہلیت یا حضور کی بعثت سے پہلے بھی اللہ کا انکار اور اللہ کے دین کا انکار اتنی شدت سے میرے دل میں نہیں آیا تھا جتنا اس وقت اچانک پیدا ہو گیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس میرے سینے پہ رکھا اور پھیرا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا. حالت یہ ہو گئی گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا. وہ سارا انکار بھی رفع ہو گیا. انکار کی جگہ اقرار نہیں آیا بلکہ حضور حق حاصل ہو گیا، اور یہ حالت ہو گئی کہ میں اللہ کریم کو روبرو دیکھ رہا ہوں.
صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضور کے دست مبارک کی برکت سے غفلت زائل ہو گئی، فوراً ہی مقام حضور و مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ یہی اصل ہے مشائخ کی توجہ کی کہ جب وہ اپنے دل کا نور القاء کرتے ہیں تو طالب کے دل سے غفلت اٹھتی جاتی ہے اور وہاں حضور حق، مشاہدہ حق اور اقرار حق آ جاتا ہے۔ فائدہ توجہ کی غرض غفلت دور کرنا اور نور ایمان کو تیز کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، مجاہدات اور ریاضت کے ذریعے سال ہا سال اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شیخ کی تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کا تو آپ لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جب ہم یہاں اجتماع میں یا ذکر کی مجالس میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب واپس گھروں میں یا کاروبار میں جا کر مصروف ہو جاتے ہیں تو قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ یہ فرق تو ہر صوفی، خواہ وہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے یا مبتدی ہے یا منتہی ہے، ہر ایک کو اس کی سمجھ تو آ جاتی ہے۔ نمبر 4، شیخ کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے مناظر سلوک طے نہیں ہو سکتے، کیونکہ سلوک اور تصوف القائی اور انعکاسی عمل ہے۔ یعنی بندہ صرف مجاہدہ کرتا رہے، عبادت ہوگی، ثواب ہوگا، لیکن مناظر سلوک یا روح اپنے سفر پہ روانہ ہو، اس کے لیے کوئی شیخ چاہیے جو اس راہ سے آشنا ہو، جس میں توجہ دینے کی قوت ہو، تصرف کرنے کی استعداد ہو، اور وہ روح کو ساتھ پکڑ کر لے جائے، تب مقامات نصیب ہوں گے، ورنہ نہیں۔ نمبر 5، توجہ کے لیے قلب میں قبولیت کی استعداد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اعتراض کی گنجائش نہیں کہ ابو طالب پر رسول اکرم نے تصرف کیوں نہ کیا۔ ہاں ایک اعتراض کرتے ہیں کہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور جنہوں نے حضور کی بڑی خدمت بھی کی، حمایت بھی، آخری دم تک حضور کے ساتھ ڈٹے بھی رہے، لیکن انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، بلکہ وہ ایسا حسین موقع انہیں ملا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے قریش کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ ابو طالب ڈر گیا اور پھر اس نے توبہ کر لی، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کسی کو پتہ نہ چلے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، لیکن اللہ کے حضور میں آپ کا گواہ ہوں گا اور آپ کو عذاب سے نجات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت تو حضور نے دست اقدس سینے پہ پھیرا تو ہٹا دیا، ابو طالب کی کیوں نہیں ہٹائی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ دل میں قبولیت کی استعداد بھی ہو۔ ان پہ غفلت تو آئی، لیکن وہ دل سے تو دکھ رہے تھے کہ یہ نہیں آنی چاہیے، یعنی طالب تو اللہ کی رضا کے تھے، کیفیت انکار کی آ گئی، تو محبت اور طلب تو موجود تھی، لہذا حضور نے دست اقدس پھیرا، غفلت دور ہو گئی اور حضور حق ظاہر ہو گیا۔ ابو طالب کو اس لیے نصیب نہیں ہوئی کہ وہاں طلب ہی موجود نہیں تھی، وہ خود دل سے چاہتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمایا یہاں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں قبولیت کی استعداد ہی نہیں تھی۔ تو زبردستی تو لائق رہا فی الدین، دین زبردستی تو ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بعد شیخ کی توجہ اور تصرف کی بات ہو گئی، ذکر کی فضیلت کی بات ہو گئی۔ اگلا باب ہے الکشف والالہام۔ یہ کشف اور الہام کیا شے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حصول علم کے ذرائع، انسان کے لیے حصول علم کے ذرائع 3 ہیں، ایک حواس ظاہری، دوسرا وہم اور عقل، اور تیسرا نور بصیرت۔ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے، حواس ظاہری، حواس 5 جنہیں آپ سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں،
یہ حواس ظاہری جو ہیں یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ چھو کر دیکھ کر چکھ کر بتایا کہ یہ چیز فلاں ہے۔ دوسرا وہم اور عقل ہے کہ کچھ چیزیں دیکھ کر سونگ کر چکھ کر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اللہ نے ایک قوت دی ہے جسے عقل کہتے ہیں، جس کا ایک درجہ وہم کا بھی ہے، یعنی جو اس میں خیال آتا ہے پھر وہ عقل سوچتی ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے اور اس سے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے نور بصیرت، جو اللہ قلب میں ایک نور عطا کر دیتا ہے۔ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی آنکھ سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو جس طرح ظاہری آنکھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ اس سے زیادہ، اس سے گہرا، اس سے دور تک۔ ظاہری آنکھ کی ایک حد ہے، دل کی آنکھ کی کوئی حد نہیں، اور ان حقائق کو دیکھتی ہے جو ظاہری آنکھ اور عقل کے تصور میں نہیں آتے۔ حواس ظاہری سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے۔ حواس خمسہ جو ظاہری حواس ہیں اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے، یا وہ چیز نظر آ رہی ہوگی تو اس کا علم ہو جائے گا، یا اس کا احساس ہوگا چھو کر یا چکھ کر یا کسی طرح، تو اس سے ہے۔ عقل و وہم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انتقال من المعلوم الی المجہول کے طریقہ پر ہوتا ہے۔ عقل اور وہم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کی معلوم ہو تو جو اس کی خصوصیات نہیں معلوم ان کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف، معلوم سے مجہول کی طرف۔ یعنی ایک چیز نظر آ رہی ہے، اب ایک بیج ہے وہ نظر آ رہا ہے، اب اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں یہ عقل کی کاوش ہے کہ وہ تلاش کرے گا کہ یہ گرم ہے، خشک ہے، سرد تر ہے، کسی کتاب سے ڈھونڈے گا، کہیں خود اس کے بارے سوچے گا، کہیں اس پر تجربہ کرے گا۔ تو یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف چلنا یہ عقل اور وہم کا کام ہے۔ اور نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا ذریعہ تلقی روحانی عن الغیب ہے۔ نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے روحانی طور پر القاء کیا جاتا ہے، اور من الغیب وہ عالم غیب سے انسان پر القاء ہوتا ہے، اور اللہ کریم کی طرف سے القاء اس کے مختلف انداز ہیں۔ اسے کوئی چیز نظر آنے لگتی ہے، اس کے دل میں کوئی بات مستقل جم جاتی ہے، تو وہی تحدیث، تفہیم، ذوق، معرفت، علم لدنی، مشاہدہ، کشف، الہام اور وجدان، تلقی روحانی ہی کی مختلف صورتیں۔ جو علم روحانی طور پر القاء کیا جاتا ہے اس کے مختلف انداز ہیں۔ وہی یہ بھی تلقی روحانی ہے، لیکن یہ خاص ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، وہی صرف نبی پہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے تحدیث، کسی بات کا بتا دینا، جیسے غائبانہ کو آواز آ گئی، کسی کو غائبانہ اللہ کریم نے کسی انداز سے بتا دیا، فرشتے نے آ کر بتا دیا۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ حاضر ہوا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو انہوں نے کہا یہ کہ لم یمسسنی بشر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تحدیث ہے کہ کوئی بات اللہ نے کسی طریقے سے بتا دی، تفہیم، کسی چیز کی سمجھ دے دی اسے، اس نے دیکھا اور من جانب اللہ اسے سمجھ آ گئی کہ اس میں کیا کیا ہے۔ معرفت، کسی چیز کے خوبیوں خامیوں سے آگاہ ہو جانا۔ علم لدنی، اللہ کی طرف سے علوم کا خزانہ کسی کے قلب میں انڈیل دینا، جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا علمناہ من لدنا علما، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اسے علوم کے خزانے اس کے دل میں انڈیل دیے ہیں، اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ مشاہدہ، کسی چیز کو نور بصیرت سے، بظاہر جو نظر نہیں آ رہی نور بصیرت سے اسے دیکھ لینا۔ کشف بھی، مشاہدے اور کشف میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مشاہدہ ہوتا ہے کوئی چیز اچانک سامنے آ جائے، کشف ہوتا ہے کہ اس سے پردہ ہٹا دیا جائے۔ اگر پردہ ہٹا کر دکھائی جائے گی تو اسے کشف کہا جائے گا، اگر از خود سامنے آ جائے گی تو مشاہدہ کہا جائے گا۔
الہام اللہ کی طرف سے کوئی بات القائی طور پر دل میں آ جانا، اور وجدان، یہ جتنے وحی کے بعد جتنے ذرائع علم کے ہیں جن میں تحدیث، تفہیم، ذوق ایک کیفیت ہوتی ہے۔ مثلا ایک چیز بظاہر بڑی خوبصورت ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ممنوع یا مکروہ یا حرام ہیں، تو آپ کسی صاحب بصیرت، صاحب دل کے سامنے رکھیں گے تو کہے گا یار یہ کھانا تو بڑا مزیدار ہے لیکن میرا نہیں دل چاہتا اس کو کھانے۔ اس میں اس کیفیت کو ذوق کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، حالانکہ بظاہر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسے ذوق کہتے ہیں۔ معرفت، علم لدنی، مشاہدہ، کشف، الہام اور وجدان ہوتا ہے کہ دل میں آ کر بات جم جاتی ہے اور دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو بات میرے دل میں آئی ہے یہ یقینی طور پر صحیح ہے، اسے وجدان کہتے ہیں۔ اور جتنی بھی یہ نور بصیرت کی 8-10 صورتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، ان سب سے مضبوط تر صورت جو ہے اس کی نور بصیرت کی وہ وجدان ہے۔ یہ سب تلقی روحانی ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ وقت تسمى جميع انواع التلقي عن الغيب مع الوحي الكشف الالهام، ولما انقطع الوحي بخاتم الانبياء صلوات الله عليه لم يبق من اقسام التلقي الا الكشف والالهام۔ وحی جلی کے سوا تلقی عن الغیب کی تمام اقسام کا نام کشف و الہام رکھا گیا ہے۔ یہ جتنی صورتیں ان کو جمع کر کے ان میں دو ہی حالتیں ہیں، یا کشف ہے یا الہام ہے، تو ان کو ان دو لفظوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہی جلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو گئی، اب وہی جلی جو وہی کی جو صورت تھی وہ تو حضور کے ساتھ ختم ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی پر وہی نہیں آئے گی۔ تو اب تلقی عن الغیب کی صرف ایک قسم کشف و الہام باقی رہ گئی، یعنی پھر کشف و الہام ہی باقی رہ گیا، چونکہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ساتھ وہی آسمانی ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، زمین پر زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، فوت ہوں گے، روضہ اطہر میں دفن ہوں گے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اور 15ویں صدی کا بھی چوتھائی گزر گیا، 3 مقدس مزارات روضہ اطہر میں، ایک قبر مبارک کی جگہ بھی خالی ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام تک خالی رہے گی، ان کا وصال ہوگا تو وہاں دفن ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو ابو بکر و عمر میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اٹھیں گے، چونکہ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر کی، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں وہ دنیا پہ آئیں گے تو نبی پر تو وحی آتی ہے، لیکن اب ان پر بھی وحی نہیں آئے گی۔ جو ضرورت ہوگی کسی بات کی تفصیل کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، حضور پر جو وحی آئی ہے اسی کا اتباع کریں گے، نئی وحی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو اب تلقی عن الغیب کی صرف ایک قسم کشف اور الہام باقی رہ گئی، ان سب کو انہوں نے ایک میں شمار کیا، یہ ساری قسمیں اسی ایک سے ہیں۔ اور علم نقلی بھی اسی تلقی من الغیب سے ہے۔ علم نقلی کہتے ہیں جو ہمیں نقل ہو کر ملا، جیسے کتاب اللہ علم نقلی ہے، اللہ کا قرآن حضور نے بتایا، صحابہ نے لکھا، اور وہ نقل ہو کر ہم تک وہ حقیقتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح حضور کی حدیث بھی علم نقلی ہے۔ تو فرمایا یہ ساری اسی تلقی من الغیب کی صورتیں ہیں۔ حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا یہ کہاں سے لیا؟ وہی تلقی عن الغیب تھی، کوئی وحی جلی تھی، کوئی وحی خفی تھی، جو وحی جلی تھی وہ قرآن بن گیا، جو وحی خفی تھی وہ حدیث ہو گئی، لیکن بنیاد تو وہی ہے نا، تلقی روحانی ہے۔ اور اس کا اصول خبر معصوم پر موقوف ہے، یعنی یہ جو نقل ہو کر دین ہم تک پہنچا ہے
اس کا حاصل کرنا جو ہے یہ اس کی اصل یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ خبر معصوم نبی، اللہ کا نبی جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے اس کی خبر پر ہے۔ حضور نے یہ خبر دی کہ یہ قرآن ہے اسے لکھ لو، یہ حدیث ہے میں فرما رہا ہوں۔ اس کی اصل جو ہے وہ خبر معصوم ہے، اور ہر خبر احتمال جانبین کا رکھتی ہے۔ خبر جو بھی ہوتی ہے اس میں دونوں طرف کا احتمال ہوتا ہے، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہر خبر احتمال جانبین کا رکھتی ہے، یعنی صدق کا بھی اور کذب کا بھی۔ یہاں یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے کہ علامہ خیالی نے اخبار میں اصل صدق کو بتایا اور کذب کو احتمال عقلی کر۔ علامہ خیالی کہتے ہیں کہ ہر خبر کی اصل سچائی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک اعتماد ہے، خیالی ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، لیکن اصل سچ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہر خبر میں سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اصل یہ ہے کیونکہ عقل بھی ایک مضبوط دلیل ہے، اور اعتماد جو ناشی از دلیل ہو وہ قوت رکھتا ہے، یعنی خیال عقلی اگر آپ کہتے ہیں تو عقل بھی تو ایک دلیل ہے، تو جو جس بات کی بنیاد مضبوط دلیل پر ہو اسے رد نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی ایک قوت ہے۔ لہٰذا جس طرح شریعت میں ظاہری میں اخبار معصوم کو متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں، لہٰذا جو خبر حضور کے نام سے آئی اس میں سچائی کا بھی احتمال تھا اور جھوٹ کا بھی۔ لوگوں نے قرآن کریم میں بھی کمی بیشی کرنے کی کوشش کی، یعنی جھوٹ ملانے کی کوشش کی، حالانکہ جو خبر حضور سے آئی تھی وہ تو سچ تھی، لیکن راستے میں لوگوں نے کوشش کی کہ اس میں جھوٹ ملا دیا جائے۔ اور حدیث شریف میں تو بے شمار موضوع حدیثیں، یعنی موضوع کہتے ہیں اپنے پاس سے گھڑی گئی، بے شمار حدیثیں گھڑ کر حدیث میں شامل کر دی گئی۔ تو اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا، حدیث کو بھی محفوظ رکھا، اور یہ کام لیا گیا کہ اخبار معصوم کے متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں جو سقیم سے صحیح کو الگ کر دیں۔ اللہ نے علماء حق سے یہ کام لیا کہ جس کسی نے خبر میں جھوٹ ملانے کی کوشش کی انہوں نے تحقیق کر کے اسے رد کر دیا، اور سچ الگ ہو گیا، جھوٹ الگ ہو گیا۔ اسی طرح کشف و الہام میں مہارت رکھنے والے صوفیہ عارفین بھی موجود ہیں جو صحیح اور سقیم میں تمیز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کشف و الہام تو باقی ہے، اب کسی کو کشف ہوتا ہے، اس پر کوئی القاء ہوتا ہے، اسے الہام ہوتا ہے، تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کس حد تک صحت ہے، کس حد تک سقم ہے، کتنا اس نے صحیح سمجھا، کتنا شیطان نے اس میں در اندازی کر دی۔ فرمایا اس فن کا کام صوفیوں اور علماء ربانی کا ہے، اور یہ ان کا شعبہ ہے۔ اور جس طرح علوم ظاہری میں سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والے اللہ کے بندے علماء حق موجود ہیں، اسی طرح ہمیشہ یہ طبقہ بھی رہے گا، اور یہ صوفی عارفین صحیح اور سقیم میں تمیز کر لیتے ہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ علوم ظاہریہ کے پرکھنے والے ماہرین بہت ہیں، ہاں یہ صحیح ہے کہ علوم ظاہری کو پرکھنے والے علماء الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، اور کشف و الہام کے ماہرین کم یاب، اور اس علوم باطنی اور روحانی کو پرکھنے والے اور اس میں تمیز کرنے والے کم یاب ہیں، بہت کم خال خال ملتے ہیں۔ لیکن عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہیں ہی نہیں۔ عدم وجدان اگر کسی کو کوئی بندہ نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح کا بندہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ ہمیں ایک بندے کی تلاش ہو، ہمیں نہیں مل رہا تو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ دنیا میں ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ نور بصیرت والے علماء اور کمال باطنی اور کشف و الہام کو سمجھنے والے علماء خال خال یا کم ملتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ دنیا سے ختم ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ علوم کشفیہ الہامیہ بھی خزانہ غیب کے علوم سے ہیں، جیسے علوم شریعہ خزانہ غیب سے ہیں، دونوں میں فرق قطعی اور ظنی کا ہے۔ علوم کشفیہ اور الہامیہ بھی اسی خزانہ غیب سے ہیں جس میں سے علوم شریعہ
ہیں۔ یہ جو علوم شرعیہ بھی تو اللہ نے خزانہ غیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، خزانہ غیب سے قرآن نازل ہوا، خزانہ غیب سے حدیث آئی، خزانہ غیب سے احکام اوامر و نواہی آئے، اسی خزانہ غیب سے صوفی کو بھی کشف و الہام عطا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو نبی پر آتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، جو ولی پہ آتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ اگر وہ نبی کے حکم کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ٹکراتا ہے تو پھر یہ جو صوفی نے سمجھا یہ باطل ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے، نبی کو براہ راست ملتا ہے، صوفی کو نبی کے اتباع سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اللہ براہ راست نبی کو عطا فرماتا ہے، اور صوفی یا نور بصیرت والے کے درمیان نبی کا اتباع واسطہ ہوتا ہے، وہ نبی کے وسیلے سے حاصل کرتا ہے۔ اور کشف کا نہ ہونا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ کشف کا نہ ہونا یا علوم غیبیہ کا نہ ملنا یا حقائق کا دل پر مترشح نہ ہونا بہت بڑا حجاب ہے۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ جن کو مشاہدہ ہوتا ہے اس میں وہی ہے، اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جس کو گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈر آ جاتا ہے، اسے بھی ایک درجے کا حضور حاصل ہے، اور جو دلیر ہے وہ کرتاب دیکھی جائے گی وہ اس سے الگ ہے۔ لیکن ہر وہ بندہ، اسے کشف ہوتا ہے یا نہیں، مشاہدہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس پر خوف آ جاتا ہے، وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا کشف ہے، اسے نصیب ہے، ایک تلقی روحانی ہے، ایک خزانہ غیب سے کیفیت اس کے دل پہ آ رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حجاب جو ہے، جن کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، حلال حرام کھائے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، لوٹ مار کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت کیے جا رہے ہیں، کوئی کیفیت دل پر وارد نہیں ہوتی کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، فرمایا یہ بہت بڑا عذاب، عدم کشف بڑا حجاب ہے، بہت بڑا حجاب ہے۔ فرمایا عدم کشف خالق اور مخلوق کے درمیان بہت بڑا حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ کما قال تعالی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کفار کو اللہ کے سامنے، اللہ جل شانہ سے حجاب کرا دے، کفار کے سامنے حجاب آ جائے گا۔ قال الرازی قد ثبت بالدلائل العقلیہ ان العذاب الحجاب اشد من عذاب النار۔ امام رازی فرماتے ہیں یہ عقلی دلائل سے ثابت ہے کہ جو حجاب ہے، یہ جو پردہ ہے، یہ دوزخ کے عذاب سے بڑا عذاب ہے، اس سے دوزخ کے عذاب سے زیادہ دکھ ہوگا۔ وَلِذَلِكَ قَالَ قَلَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو انہیں اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ ان کے سامنے اللہ کی ذات کی طرف سے حجاب آ جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم فقدم الحجاب عن الجحیم، فرماتے ہیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو یہاں امام رازی فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جھونکنے سے پہلے حجاب کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے دوزخ میں جھونکنے سے بڑا عذاب حجاب ہے، جہنم سے بڑا عذاب جو ہے حجاب ہے، کہ یہ ساری جہنم کے سزا کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں بھی جس کے دل پہ حجاب آ گیا، جسے کبھی اللہ کی عظمت یاد نہیں آتی اور ہر گناہ دلیری سے کیے جاتے، تو اس کا مطلب ہے وہ دوزخ کی گہرائی میں نیچے نیچے اترتا چلا جا رہا ہے، تو دوزخ میں جانے کا سبب وہی حجاب بنا۔ تو فرمایا اللہ کریم نے اسے دوزخ میں جھونکنے سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ ثم انہم کانوا محجوبین فی الحال فکان سبب العذاب بکمالی الا ان الاشتغال بالدنیا واللذاتها كالحقائق ان ادراک ذلك العلم کمال ان العذب المخدر اذا مسته النار فان سبب العلم ما حاصل في الحال لكنه لا يحصل الشعور بذلك الا لما بقيام الحقائق فاذا زال الحقائق عظم البلاء
فقضا آذانها اذا زال البدن عظم العذاب الحجاب. سبحان اللہ. وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہی آ گئی. وہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے اس وقت وہ دوزخی میں ہوتا ہے. یہ حجاب ہے جو اسے بے خبر رکھے ہوئے اللہ نے اس کے دل پہ حجاب کر دیا. اور فرماتے ہیں جس طرح آپ کا انگوٹھا سن ہو جائے، اب اسے آپ دیا سلائی لگائیں یا انگار پہ رکھیں تو جل جاتا ہے، درد محسوس نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں درد کا محسوس نہ ہونا اس عارضی سبب کی وجہ سے ہے کہ انگوٹھا سن ہو گیا تھا. جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں کتنا جل چکا ہوں اور کتنا زخم ہے اور اس میں کتنا درد ہو رہا ہے. اسی طرح جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا تو وہ اس حجاب کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کے دل پہ ڈال دیا ہے اور اسے محسوس نہیں ہو رہا. جب قیامت کو یہ حجاب ہٹے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا رہا. امام راضی نے فرمایا کہ یہ بات دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ عذاب حجاب عذاب نار سے شدید تر ہے. اسی واسطے باری تعالی نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اور پھر وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. حجاب کو جہنم سے پہلے فرمانا، پھر وہ کافر فی الحال بھی حجاب میں تھے، یعنی دنیا میں بھی اسی حجاب کی وجہ سے وہ کفر پر جمے ہوئے تھے. سبب عذاب تو کمالی موجود ہے، یعنی کفر، اللہ کی نافرمانی عذاب کا سبب تو موجود ہے. جیسے آگ میں جلایا جانا دکھ کا سبب ہے تو یہ سبب تو یہاں موجود ہے، یعنی ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ دوزخی میں جل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بظاہر اس کے جسم کا کچھ بھی نہ بگڑے لیکن ہر بدکار کا دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے. ہر بے چین دنیا میں بدکار اور کافر جہنم ہی میں جیتا ہے، کبھی اسے سکون نصیب نہیں ہوتا. تو فرمایا سبب عذاب تو بکمالی موجود ہے، مگر کفار کا دنیا میں مشغول ہونا اور اس کی لذات میں غرق ہونا فیض عذاب سے مانے ہیں. اللہ نے حجاب طاری کر دیا، اس طرف کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، دنیاوی لذات میں غرق ہو گئے، دولت جمع کرتے رہے، عیاشی کرتے رہے، شراب و کباب میں وقت بسر ہوتا رہا. تو یہ چیزیں فہم عذاب تو ہے ان کے ساتھ، یہ چیزیں اسے سمجھ نہیں آنے دے رہی. اسی کو حجاب کہتے ہیں. جیسے ایک عضو مخدر ہو، جیسے بدن کا کوئی حصہ سن ہو جائے، اسے آگ چھونے سے درد کا احساس نہ ہوگا. سن جو ہے حالانکہ سبب عذاب درد تو موجود ہے لیکن عدم شعور بوجہ مخدر ہونے کے ہے. سبب تو موجود ہے کہ وہ جل گیا لیکن اسے درد کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سن ہو چکا تھا. اب ڈاکٹر چیٹ پھاڑ کرتے ہیں تو وہ جگہ سن کر لیتے ہیں، وہ چیرتے ہیں، پھر وہ زخم سیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن جب وہ سن کی کیفیت جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں زخم بھی ہے، پھر درد بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اسی طرح کفار پر حجاب آ گیا عدم معرفت کا اور وہ محسوس نہیں ہونے دے رہا. یہ بہت، وہ کہتے ہیں یہ جہنم سے بڑا عذاب ہے، سارے جہنم کا سبب تو یہی ہے، یہ حجاب ہی تو سبب ہے. اور یہ معنی جب زائل ہو جائے گا، موت آ گئی تو یہ معنی زائل ہو جائے گا تو عذاب کی شدت کا احساس بڑھ جائے گا. کفار کے معاملے میں بھی حالت یہی ہے کہ جب بدن روح سے الگ ہوگا تو حجاب کا عذاب شدید تر ہو جائے، پھر پتہ چلے گا، پھر مزہ آئے گا کہ کیا کیا تھا اور اس کے نتائج کیا ہیں اور اس سے روح میں کتنے گھاؤ لگ چکے ہیں، وہ کتنا زخمی ہے اور اسے کتنی درد ہو رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. آگے فرماتے ہیں کشف کے لیے شرائط. فرماتے ہیں کشف و الہام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے قلب سلیم عطا فرمایا ہو. بنیادی بات اللہ کی عطا ہے، ایسا دل دیا ہو جو سلامت رہے. سلیم کہتے ہیں جو دنیا کے علائق سے محفوظ رہ کر اللہ کی یاد میں رہنے والا ہو، کیونکہ قلب سلیم کے باطنی حواس بیدار ہوتے ہیں. یہ جو قلب سلیم ہوتا ہے اس کے جو اپنے حواس ہیں، ایک تو ہمارے حواس ظاہری ہیں، دیکھنا سننا، قلب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے، اس کے اپنے حواس ہیں.
قلب سلیم کے حواس بیدار ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے علوم باطنی کا ادراک کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے انسان ظاہری حواس سے ظاہری علوم کا ادراک کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ قلب سلیم رہتا جب ہے شریعت حقہ کا کامل اتباع، شریعت مطہرہ پر اپنی پوری کوشش، پوری محنت سے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ گویا کشف و الہام کے لیے دو شرائط ہیں، ایک وحی اور ایک کسبی، یعنی کشف و الہام دیے دو شرطیں ہیں کشف و الہام کے لیے، ایک وحی جو اللہ عطا کرتا ہے اور ایک کسبی جو خود محنت کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ وحی ہے قلب سلیم کا ہونا، اور ہر وہ قلب جو ہے اس میں سلامتی کی استعداد موجود ہے، جس میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ اللہ کرنی چاہیے، مجھے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، مجھے اللہ اللہ سیکھنی چاہیے، مجھے نیکی کرنا چاہیے، مجھے برائی سے بچنا چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری صفت شامل ہو جائے جو کسبی ہے، جو بندے کی محنت سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہے شریعت کا کامل اتباع۔ اس کے ساتھ شریعت پر عمل بھی شروع کر دے تو پھر یہ بات بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں ارشاد ہے نا، یہدی والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے جہدوا فینا، میری ذات کو، میری رضا کو پانے کے لیے جو مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، میں ان پر کئی راستے کھول دیتا ہوں اپنے تک آنے کے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کیسے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، فرماتے ہیں ایسے بندوں کی صحبت میں پہنچا دیتا ہے جو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے وہاں وہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بنیادی شرط دل تو اللہ نے دیے ہیں، اس نے کیسا دل دیا یہ اس کی مرضی، لیکن یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے جس دل میں بھی، اب یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا ہی اس کا بڑا احسان ہے۔ نہ جانے ہم کسی اور فرقے، یہودی، عیسائی، ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو ہمیں کب استعداد ہوتی کہ ہم تحقیق کرتے کہ سچ کیا ہے، وہیں عمر بسر کا۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ ہمارے کان میں پہلی آواز ہی دنیا میں آئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان کہی، پہلی آواز ہی دنیا میں وہ، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس پہلی اذان کی تاثیر بڑی عجیب ہوتی ہے، یہ آدمی بالکل گناہ کر کر کے دل کو سیاہ نہ کر لے تو یہ ہمہ وقت دل کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ تجھے نیکی کرنا چاہیے، تجھے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ دوسرا بندے کی اپنی محنت ہے، مجاہدہ ہے۔ تو گویا قلب سلیم کا ہونا اور کسبی اتباع شریعت، جس شخص میں دونوں شرائط پائی جائیں گی اسے الہام خیر اور القائے رحمانی سے نوازا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں جس بندے میں دونوں وصف جمع ہو جائیں گے اسے کشف و مشاہدہ، الہام، القاء نصیب ہوگا۔ جس کا عقیدہ خراب اور عمل ناقص، اخلاص نایاب ہو، اسے اتنی بڑی نعمت کو مستحق کیسے قرار دیا جائے؟ عقیدہ ہی خراب ہو، عمل بھی ناقص ہو، اور جہاں عقیدہ اور عمل گئے تو اخلاص کہاں رہا؟ اخلاص بھی گیا تو پھر اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام اسے کیسے مل سکتا ہے؟ اب اس میں جہاں القائے رحمانی ہوتی ہے وہاں کچھ آمیزش بھی ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث نفس، اپنا نفس کچھ باتیں اس میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے القائے شیطانی، شیطان کوشش کرتا ہے اس میں کچھ چیزیں داخل کر دیتا ہے۔ حدیث نفس اور القائے شیطانی، قال تعالی ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے۔ لیوحون وہاں بھی وہی کہا گیا ہے، یعنی القائی طور پر بات کرنا، انعکاسی طور پر دل میں ڈالنا۔ تو فرمایا یہ آیت اور اس قسم کی متعدد آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی القام و الہام کا سلسلہ برابر چل رہا ہے، مگر اس کا بھی ایک خاص معیار ہے اور شرط ہے کہ وہ جو
شیطان سے دوستی کرتا ہے اس کے دل میں شیطان کی باتیں القاء ہوتی ہیں۔ قرآن نے یہ شرط دی ہے۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، قرآن نے بھی فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کن لوگوں پر شیطان نازل، تنزل علی کل افاک اثیم، ایسے شخصوں پر اترا کرتے ہیں جو دروغ گفتار اور بد کردار ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان کا نزول کن پر ہوتا ہے، وہ کن کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، القاء شیطانی کنوں نصیب ہوتا ہے، فرمایا جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بد کردار ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ القاء شیطانی اس شخص پر ہوتا ہے جو کفر و شرک اور بدعت میں کمال پیدا کر رہے ہیں۔ جوگیوں، پنڈتوں اور دوسرے بے دینوں کے خرافات اسی قبیل سے ہیں۔ یہ جو جوگی، پنڈت اور بدکار اور عامل طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، کبھی دور نزدیک کی بات سنا بھی دیتے ہیں، یہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو شیطان انہیں بتاتا ہے، اور جہاں تک اس کی رسائی ہے وہیں تک ان کا علم بھی ہے۔ کشف الہیات کسی بے دین کو نہیں ہو سکتا۔ یوگی پنڈت بھی اگر محنت مجاہدہ کرے، کوئی بے دین بدکار بھی اگر تنہائی میں بیٹھے بھوک پیاس کاٹے، تو وہ دور نزدیک کی بات جو دنیا میں ہے، جسے مختلف آلات سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے قلب پہ بھی القاء ہو سکتی ہے۔ لیکن کشف الہیات، فرشتے کو دیکھنا، روح کو دیکھنا، برزخ کو دیکھنا، بالائے آسمان، یہ ممکن نہیں ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ کافروں کے لیے، بے دینوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ کشف و الہام کی صحت کا معیار، ان کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ فرمایا جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے، کشف کے لیے ایک وہبی چیز یعنی قلب سلیم کا ہونا پہلی شرط ہے، اسی طرح کشف کی صحت کا ایک وہبی معیار وجدان صحیح ہے۔ ایک تو ایسا معیار ہے جو اللہ نے عطا کر دیا قلب کو، جسے وجدان کہتے ہیں۔ کشف ہوتا ہے کسی چیز کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے اور وہ نظر آنے لگے۔ وجدان ہوتا ہے جو بات اللہ کی طرف سے دل میں راسخ ہو جائے۔ فرمایا ایک تو اس کی صحت کی دلیل یہ وجدان بھی ہے، اگر کشف میں کوئی چیز غلط نظر آئی تو صوفی کا دل اسے رد کر دے، وہ وجدان رد کر دے گا کہ نہیں یہ غلطی لگ رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ معدہ انسانی مکھی کا وجود قبول نہیں کرتا، بندہ کوئی مکھی کھا جائے تو فوراً ابکائی آ کر کیا ہو جاتی ہے، معدہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح قلب سلیم القاء شیطانی کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی شیطان کی طرف سے بات آمیزش ہو جائے کشف یا مشاہدے یا القاء میں، تو قلب سلیم اسے رد کر دیتا ہے، وجدان رد کر دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قلب سلیم القاء شیطانی سے بے چینی محسوس کرتا ہے، اسے رد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ہر کشف و الہام کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بڑے سے بڑے شخص کو کشف ہوتا ہے تو اپنے کشف کو قرآن اور حضور کی سنت کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو صاحب کشف کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو پھر یہ اللہ کا انعام ہے، پھر اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ درست ہے۔ شریعت نے یہ التزام نہیں کیا کہ ہر امر واقعی کی تفصیل بیان کر دے۔ ہاں، جس امر کی شریعت نے نفی کر دی وہ منفی ہے، جس کا اثبات کر دیا وہ مثبت ہے۔ جس امر سے شریعت نے سکوت کیا وہ نفی اثبات دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ یعنی شریعت میں 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی سے چیز کا کرنے کا حکم دیا، وہ بھی یقینی ہو گئی۔ دوسری ہے کسی چیز سے منع کر دیا، وہ بھی یقینی ہو گئی۔ تیسری چیز ہے جس سے شریعت نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، اسے کہتے ہیں مباحات۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کرنا منع نہیں ہے اور کرنا کو باعث ثواب بھی نہیں ہے، نہ کرنا باعث عذاب نہیں ہے، وہ مباحات میں سے ہیں۔ تو فرمایا جس چیز سے شریعت نے سکوت اختیار کیا اس میں دونوں احتمال موجود ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا جب ایسا کوئی کام سامنے آئے گا جس پر شریعت نے سکوت اختیار کیا تو ہم اسے شریعت کے ان امور کے سامنے پیش کریں گے جن کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر ان کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے،
یا پھر جن کو منع کیا شریعت نے اگر ان سے مطابق رکھتا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. اسی کو یہی اجتہاد ہوتا ہے اور یہی مجتہدین نے کیا کہ جہاں شریعت نے سکوت اختیار کیا تھا ان کی مثال ڈھونڈ کر ان کے لیے احکام حاصل کیے. پس کشف و الہام سے ان دونوں امور میں جو چیز ثابت ہوگی وہ حق ہوگی. کشف و الہام کو بھی قرآن و حدیث پہ پیش کیا جائے. اگر ان کے مطابق ہے صحیح ہے اور اگر اس سے ٹکراتا ہے تو وہ کشف و الہام مردود ہوگا. جو شریعت کے منفی کو مثبت بنا دے یا مثبت منفی کو شریعت، ایسا کشف جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے مردود ہوگا. کشف صوفی کا جو ہے وہ شریعت قرآن اور حدیث کے تابع ہوگا، صحیح ہوگا. اگر تابع نہیں ہوگا تو اسے غلطی لگی ہے، وہ غلط ہوگا، اسے چھوڑ دیا جائے گا. اچھا، یہ تو ابھی کا چیپٹر بہت لمبا ہے بھائی. دلائل کشف قرآن حکیم سے. اب یہ جو صوفیہ کا کشف ہے یا انبیاء کو کشف ہوتا ہے یا صلحاء کو کشف ہوتا ہے، قرآن میں اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا پہلی دلیل دیکھ لیں، فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ من لدنا علما. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پایا، حالانکہ خضر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. پھر وہ زیر آب سمندر میں کہیں بیٹھے تھے. تو یہ سارا کیا ظاہری آنکھ ہی دیکھ رہی تھی یا نور بصیرت تھا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم کے پاس ہم نے فرشتے کو بھیجا اور وہ انسانی صورت میں بن کر ان کے سامنے آیا. مطلب کشف کی ایک دوسری صورت کہ فرشتہ انسان بن کر مجسم ہو کر ان کے سامنے آیا. یہ بھی تو کشف کی ایک صورت تھی. پھر جب فرشتوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ مَرْيَمُ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. تو یہ کشف و الہام کی صورت تھی جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک بنایا ہے اور اپنے زمانے کی خواتین پر منتخب فرما لیا ہے. تو یہ ہر آدمی تو نہیں سن رہا تھا، صرف حضرت مریم سن رہی تھیں اور فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے. کشف و الہام ہی تھا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. پھر انہیں یہ کشف، یہ مشاہدہ، یہ القاء، یہ الہام ہوا کہ اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں. تو یہ بھی کوئی ظاہری بات نہیں تھی، کشف و الہام کی بات تھی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. جب فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اولاد کی خوشخبری دے جن اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا، یعنی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگا، اللہ اس میں روح پیدا کریں گے، اس کا باپ نہیں ہوگا. تو یہ بھی تو انہیں الہاماً بتایا گیا، کشفاً بتایا گیا. چھٹی آیت ہے اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی. جب ہم نے حواریین کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو یہ حواریان عیسیٰ علیہ السلام کو من جانب اللہ الہام اور القاء کے طور پر حکم دیا جا رہا ہے. یہ بھی تو قرآن سے کشف، الہام اور القاء کی ایک صورت ثابت ہے. 7ویں آیہ مبارکہ لقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ اے قلنا ان اشکر للہ. یعنی لقمان علیہ السلام کو جب ہم نے دانش مندی عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، تو حکم دیا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. یہ بھی کشفاً الہام اور القاء تھا. اور 8ویں آیہ مبارکہ ہے وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر القاء کیا، الہام کیا کہ اسے دودھ پلائیے، سنبھالیے اور دریا میں ڈال دیجئے. تو بڑی لمبی آیت ہے. تو یہ بھی تو کشفاً اور الہامی اور القائی طور پر موسیٰ کو بتایا گیا، اس پر انہوں نے عمل بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. آگے لمبا قصہ ہے. 9ویں دلیل قلنا یا ذل کرنین اما ان تعذب اما ان تتخذ منہم حسنا. پھر
حضرت ذوالقرنین جو بہت بڑے حکمران ہوئے ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، اور جنہوں نے معلوم دنیا جو زمانے کی تھی اسے فتح کیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے سد سکندری بھی بنائی تھی، سکندر ذوالقرنین جنہیں کہتے ہیں۔ تو یہاں آتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، حالانکہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، ولی اللہ تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ذوالقرنین سے بات کی کہ تو چاہے تو ان لوگوں کو سزا دے اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ بھی کشف و الہام و القاء تھا۔ 10ویں آیہ مبارک نقل کیا، وَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَہر۔ جب طالوت علیہ السلام لشکر لے کر نکلے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ راستے میں ایک دریا آئے گا اور وہ تمہارے لیے امتحان کا سبب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ 10 دلیلیں میں نے یہاں جمع کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں صرف یہ 10 دلیلیں ہیں، میں نے بطور نمونہ تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 دلائل یہاں قرآنی آیات سے جمع کر دی ہیں۔ فرمایا نصوص قرآنیہ سے علوم کشفیہ الہامیہ ثابت ہو گئے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ علوم قطعیہ ہوتے ہیں یا ظنیہ، نفس علم الہام و کشف ثابت ہو گیا، یعنی یہ بات الگ ہے کہ اب یہ قطعی تھے یا ظنی، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ غیر نبی پر بھی الہام ہوتا ہے، اسے کشف ہوتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ اب وہ ظنی یا قطعی کی بحث رہ گئی، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ نفس کشف و الہام قرآن سے ثابت ہے، اور جب یہ ثابت ہوگا تو اس کا منکر نصوص قرآنیہ کا منکر ہوگا۔ جب کشف و الہام قرآن سے ثابت ہے تو اب جو کشف و الہام کا انکار کرے گا تو اس مطلب ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ سوال، کیا یہ علم غیب نہیں کہ کشف سے کسی کے دل کی بات معلوم کر لی جائے؟ اب معترضین بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کشف جو ہے یہ علم غیب ہے کہ آپ نے دور کی غیب کی بات معلوم کر لی، کسی کے دل کی بات معلوم کر لی، کل کے آنے والے واقعے کے بارے پتہ چل گیا، کہہ دیا کہ یہ کرو تو بچ جاؤ گے، تو یہ تو علم غیب ہے۔ فرمایا اسے کشف قلوب کہا جاتا ہے، کسی کے دل کی بات کا معلوم کر لینا یہ کشف ہے، کشف قلوب، اور یہ علم غیب نہیں ہے۔ کشف اور الہام اور القاء علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے جس میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ علم حادث نہیں ہوتا، ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اللہ کے علوم ازلی و ابدی ہیں۔ دوسری بات علم غیب میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں، ذاتی طور پر ہر شے کو جانتا ہے۔ جب کسی کو کشفاً بتا دیا اللہ نے تو درمیان میں ذریعہ آ گیا، علم غیب کیسے رہا؟ آپ کو ایک ٹیلی فون آ گیا گھر سے کہ جی ہمارا دمبا جو ہے وہ ہم نے ذبح کر دیا، تو آپ ہمیں بتاتے ہیں جی ہمارے گھر میں دمبا ذبح ہو گیا، تو یہ علم غیب ہو؟ آپ کے پاس ذریعہ ہے، اس نے آپ کو بتا دیا۔ تو گھر والوں نے فون نہیں کیا، اللہ نے بات دل میں القاء کر دی، کشف کرا دیا، پردہ ہٹا دیا، تو ذریعہ ہو گیا اس علم کا۔ علم غیب کیسے رہا؟ علم غیب تو وہ ہے جو بغیر کا، وہ صرف اللہ کا ہے۔ جتنے غیب انبیاء کو عطا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِن يُطْلِعُ عَلَى الْغَيْبِ، غیب پر اطلاع دیتا ہے اللہ۔ جب اللہ نے اطلاع دی تو وہ علم غیب نہ رہا، اطلاع عن الغیب ہو گئی کہ غیب کی اطلاع دے دی گئی۔ تو انبیاء کے علوم کو اطلاع عن الغیب اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ابتدا انتہا نہ ہو۔ وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا کوئی اول آخر ابتدا انتہا نہ ہو، اور دوسری بات یہ ذاتی ہو، کسی واسطے سے نہ ہو۔ اولیاء اللہ کا علم تو ذاتی نہیں بلکہ کشف و الہام کے واسطے سے ہوتا ہے، قدیم نہیں حادث ہے، حضوری نہیں حصولی ہے۔ اللہ کا علم حضوری ہے، وہ کوئی نیا علم حاصل نہیں کرتا، ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہے۔ بندے کا علم حصولی ہوتا ہے، یعنی پہلے نہیں جانتا پھر اسے حاصل کرتا ہے۔ ابن قیم نے کشف و الہام پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے
لیسا ھذا من علم الغیب بل علام الغیوب قذف الحق فی قلب قریب مبشر بنورہ غیر مشغول بنقوش الاباطیل والخیالات والوساوس التی تمنع من حصول صورت الحقائق۔ یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ علام الغیوب نے اس قلب میں ڈالا ہے جو نور سے بشارت دیا ہوا ہے، اور نقوش باطلہ خیالات فاسدہ اور وساوس میں مشغول نہیں، یہ وہ چیزیں جو صور حقائق میں مانے ہوتی ہیں۔ یہ فرمایا یہ کشف و الہام علم غیب نہیں بلکہ اللہ ان دلوں میں ڈالتا ہے جو نور بشارت اور اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، اور ان میں باطل نقشے اور فاسد خیالات اور وساوس نہیں ہوتے، وہ ان چیزوں سے محفوظ اللہ انہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ باطل خیالات، برے خیالات یا بری تصویریں یا برے وسوسے جو ہیں یہ چیزوں کی حقیقی صورت کو دیکھنے سے مانع ہوتے ہیں۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ علم غیب نہیں اور کشف اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے جن کے قلوب صاف محبت الہی میں غرق ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جوگیوں بے دینوں پر جو حقائق اشیاء منکشف نہیں ہوتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کافر پر، بے دین پر اور بدکار پر کشف و الہام کے انعام نہیں ہوتا، وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ کشف اور الہام از قبیل وحی انبیاء ہیں۔ قال ابن حجر وهو المقام الذي اشار الیہ والالہام وهو من جملۃ اقسام الوحی الانبیاء، اور فرماتے ہیں جس مقام کی طرف اشارہ کیا گیا یہ الہام ہے اور یہ وحی انبیاء کی قسموں میں سے، یہ اسی طرح ہوتا ہے جس پر نبی پر وحی آتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کی وحی قطعی ہوتی ہے اور یہ ظنی ہوتا ہے، اگر وحی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، وحی سے ٹکراتا ہے تو یہ باطل ہے، وحی حق ہے۔ کشف اور خواب میں فرق۔ خواب میں بھی بندہ عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے، کبھی دیکھتا ہے میں فلاں ملک چلا گیا ہوں، کبھی دیکھتا ہے فلاں بندہ مجھ سے ملا، کبھی جو مدتوں پہلے مر گئے ان کو دیکھتا ہے مجھ سے ملاقات، عجیب و غریب چیزیں خواب میں دیکھتا ہے۔ کشف اور خواب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ان المنام یرجع الی قواعد مقررہ وله تاویلات مختلفہ ویقع لکل احد بخلاف الالہام فانه لا یقع الا الخواص۔ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، یہ فتح الباری میں ہے کہ خوابوں کے لیے ایک قانون تعبیر مقرر ہے۔ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ بے تحاشا کھاتا ہے، اس کے معدے میں گیسیں بنتی ہیں، جب سوتا ہے تو وہ دماغ کو پریشان کرتی ہیں، وہ طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور وہ مختلف صورتیں اس کے سامنے متشکل ہونے لگتی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ ادغاث و احلام، پریشان خیال۔ اس طرح مصر کے بادشاہ نے کہا تھا میں نے اس طرح دبلی اور موٹی گائیں دیکھی ہیں اور وہ میں نے سٹے دیکھے ہیں، تو عمراء کو کہا تعبیر، وہ انہوں نے کہا قالوا ادغاث و احلام، یہ خیالات فاسدہ ہیں، ان کی تعبیر کیا ہوگی، یہ فضول ہے۔ لیکن اس کی تعبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے بتا دی۔ تو خواب ایک تو یہ، دوسرا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، جس میں برائی، خرابی، دردناک ڈرونے مناظر، اس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا خواب آئے تو آنکھ کھل جائے تو لا حول پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو، 3 دفعہ لا حول ولا قوت پڑھ کر اپنی بائیں طرف تھوک دو اور سو جاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسرا خواب ہوتا ہے من جانب اللہ، کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو جو تیسرا ہے اس کی تعبیر کا بھی ایک قانون ہے۔ جو خواب کی تعبیر سے آشنا ہوتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ان بادشاہ کے خواب کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی، وہ اس فن کے ماہر تھے، اس کے اپنے اراکین سلطنت نے سنا، انہوں نے کہا یار یہ تو خیالات فاسدہ ہی ہیں۔ اور خواب ہر شخص دیکھتا ہے، خواب کے لیے کوئی خاص نہیں کہ کوئی دیکھ سکتا ہے دوسرا نہیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس الہام خواص سے مختص ہے، کشف و الہام ہر شخص کو نہیں ہوتا، یہ اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، عمل بھی صحیح ہوتا ہے، ان میں خلوص بھی ہوتا ہے، تب جا کر کشف و الہام ہوتا ہے۔ اب اسے خواب سے ملانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔
وقوله صلی اللہ علیہ وسلم قد كان في محدثون ثبت بهذا ان الالهام حق انه وحي باطن حرمه العاصي الاستدلال به الشیطان علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو محدث فرمایا کہ امم سابقہ میں بھی محدث ہوئے ہیں، اس سے الہام کا وہی باطنی اور حق ہونا ثابت ہوا، اور بدکاروں کو اس سے معروم رکھا گیا کہ ان پر وہی شیطانی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے قلوب جن پر غلبہ شیطان کا ہو اور جنہیں شیطان القاء کرتا ہو، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، پہلے گزر چکا ہے کہ شیاطین ان پر القاء کرتے ہیں جو ان سے دوستی کر لیتے ہیں، تو انہیں یہ کشف و الہام نصیب نہیں ہوتا، یہ نیک لوگوں کا حصہ ہے۔ الہام کا انکار مردود ہے، یعنی اس کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ قال ابن السمانی ان الانکار الالہام مردود یجوز ان یفعل اللہ تعالی بعبدی ما یکرم بھی۔ ابن سمانی نے فرمایا الہام کا انکار کرنا مردود ہے، یہ جائز ہے کہ اللہ کسی بندے کو وجہ الہام مکرم بنا دے، یہ درست ہے کہ اللہ کسی پر یہ انعام کر دے اور اسے اس کے لیے باعث عزت بنا دے۔ کشف و الہام خاص اہل اللہ کا حصہ ہے۔ وَنَحْنُ لَا نَنْكِرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَرِّمُ عَبْدَهُ بِزِيَادَةِ نُورٍ فِيهِ يَزْدَادُ بِهِ نَظَرُهُ وَيَقْوِي بِهِ رَأْيُهُ وَإِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ فتح الباری میں کہ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکرم بنائے، کسی بندے کو عزت دے دے، اس کے نور قلبی میں اضافہ کر کے اور اس کی قلبی نظر کو قوی بنا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے، یعنی خواب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، کشف اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کو ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔